کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، دن کو ہوشیار رہو راتوں کو بیدار رہو، دن کو ہوشیار رہو راتوں کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بنارس پسند کرے یہ دیکھنے کا نام وہ دیکھنے جذبہ کرنا کہ یہاں کے کام کو جو مشن بناری کی طرف سے سائنس میں تقریباً 32 مشن والے زندہ بہت خوب بہت جو ہے وہ اور ہم کے جو ہے تلاش کر کے پہنچ کے ساری خدمتیں دعا پر ہیں اور اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے۔ پہلے ذکر کر لیجیے جی اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری آج کی یہ ذکر کی محفل آج کی ہر ہفتے کی طرح آج کی یہ محفل نہیں بلکہ آج کی اس محفل کو کئی نسبتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی نسبت ہر ماہ کی جو 16ویں شب ہے حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے نسبت سے، اور دوسری نسبت بالخصوص آج کی یہ محفل صوفی ہند
حضرت الشاہ سید گل اختر اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ماموی حضور فاضل بغداد، وہ بھانجے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے اور نواسے حضور محدث اعظم ہند کے، یہ بھی نسبت آج کی اس محفل کو ہے، اور ہر ہفتہ واری ہماری جو ذکر کی محفل ہے وہ بھی آج یعنی اسی میں ہم شامل ہے۔ یہ تمام نسبتوں کے ساتھ ایک اور بھی نسبت اس ذکر کی محفل کو ہے، وہ کیا کہ سرپرست اعلی محدث اعظم مشن حضور فاضل بغداد اپنے پردادا حضور محدث اعظم ہند کے بھی جانشین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نانا حضور امیر ملت کے بھی جانشین ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسے کم شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو ددیال سے بھی نانیال سے بھی جانشینی ملتی۔ آپ دادا کے بھی جانشین ہیں، نانا کے بھی جانشین ہے، اور ماموں کے بھی جانشین۔ کل کی جو کچھوچا شریف میں حضور امیر ملت کے آستانے میں حضور فاضل بغداد کو جو اپنے ماموں کی جانشینی ملی صوفی ہند کی حضرت الشاہ سید گل اختر اشرفی الجیلانی کی، تو حضور فاضل بغداد کو اس بات پر ہم دل کی گہرائیوں سے محدث اعظم مشن بلہاری کی جانب سے بے حد مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سائے کو ہم سب پہ دراز فرمائے، اور حضور فاضل بغداد کے سرپرستی ہی میں رب تبارک و تعالی ہم سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر، چونکہ آج کے ہمارے مہمان مقرر ذیشان خطیب نوجوان محمد مجاہد حسین نظامی اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، تو آج آپ کو میری نہیں بلکہ ہمارے مہمان کی گفتگو سے محظوظ ہونا ہے۔ آپ کے خطاب سے آج ہم سب اپنے دلوں کو مصفا و مجلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہمارا معمول ذکر سے ہماری یہ محفل کا آغاز ہوتا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں مفتی صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ ذکر شروع کرنے سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھنے کا جو طریقہ ہے ایک بار میں پھر عرض کر دوں، سبھی جانتے ہیں
چار زانو ہو کر یعنی الکت پلکت مار کر بیٹھ جائے، اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیں، اپنے پیر کا تصور جما کر سب ایک ساتھ ایک آواز میں، اپنی آواز کو کوئی زیادہ بلند نہ کرے، سب کی آواز ایک ساتھ ہونی چاہیے، کوئی آگے پیچھے بھی نہ ہو جائے، اگر آگے پیچھے ہو گئے تو وہیں رک کر پھر اپنی آواز کو جماعت کی آواز کے ساتھ ملا کر چلے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا ذکر ابھی جو ہم نے کیا یہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر بڑے پیر روشن ضمیر کا طریقہ تھا۔ اب دوسرا ذکر جو ہم کرنے جا رہے ہیں سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین بے کساں معین الدین چشتی ہندتائے رسول سرکار غریب نواز کے سنت کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے دوسرا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بار مجھے آپ دیکھیں پھر میرے ساتھ ہو جائے۔ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ذکر اللہ، اس کا بھی طریقہ یہی ہے، اپنے سر کو کاندھے سے اٹھائے، ہو کی ضرب اپنے دل پہ لگائے، اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ۔ تیسرا ذکر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے طریقے پر ہمیں ذکر کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دل کے ساتھ ساتھ دماغ کی صفائی بھی ضروری ہے، تو اسی لیے ہم حق کی جو ضرب ہے چوٹ ہے وہ دماغ کو لگائیں گے، پھر ہو کی ضرب چوٹ دل پہ لگائیں گے۔ ایک بار آپ مجھے دیکھ لیں پھر اس کے بعد ساتھ میں ہو جائے۔ حق ہو 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 حق ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں اور آخری ذکر، یہ تمام ذکر جو ہم کر رہے ہیں اصل
پہلا جو ذکر ہے اسے 600 مرتبہ کرنا ہے، بارہا میں عرض کیا کرتا ہوں۔ دوسرا جو ذکر ہے اسے 400 مرتبہ کرنا ہے، تیسرا جو ذکر ہے اسے 200 مرتبہ، پھر آخری دو ذکر ہے اسے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ مگر بزرگان دین کے اقوال ہے کہ جب تک اخلاص باقی رہتا ہے اس وقت تک جتنا ہو سکے اتنا ذکر کرے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو آخری جو ذکر ہے یہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ 3 طرف، یعنی پہلے دائیں سائڈ میں یعنی سیدھی طرف اللہ، پھر بائیں یعنی دائیں طرف اللہ کہے، پھر اپنے سر کو بلند کرے اللہ کہے، پھر ہو کی ضرب دل پہ لگائے۔ ایک مرتبہ آپ مجھے دیکھ لیں، پھر ساتھ میں ہو جائے۔ اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ۔ آخری 2 ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اس مجلس کے اختتام پر وہ 2 ذکر کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر میں خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید محمد مجاہد حسین نظامی اشرفی، خطیب و امام جامع مسجد قول بازار، آپ سے ادباً میں مؤدبانہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اپنے خطاب سے کچھ نصیحتیں، اور ہم سب کے لیے میں حضرت قبلہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا بھی کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور بھی مزید ہم سے خدمتیں لے، اور ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا گو ہے کہ حضرت کے علم میں رب تبارک و تعالیٰ عمل میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب قبلہ کے تشریف آوری پر ہم محدث اعظم مشن بلہاری کے جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ وقال تعالى في شأن حبيبه وعزمته عليه التحية والثناء والتسليم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد
افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا دم نکل جائے، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ میرا دم نکل جائے۔ الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے۔ اور نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ معزز و مکرم تقدس معاب خطیب ذیشاں، واعظ شیریں بیاں، ہمدرد قوم و ملت، حضرت العلامہ و مولانا احمد علی اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حفظہ اللہ تعالی، محدث اعظم مشن کے تمام ذمہ داران، اراکین اور بالخصوص سرپرست اعلیٰ حضور فاضل بغداد حفظہ اللہ، جن کا فیضان الحمدللہ محدث اعظم مشن کے ہر برانچ پر جاری و ساری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رئیس المفسرین کا فیضان جاری و ساری ہے۔ فیضان جاری ہونے کے لیے شخصیتوں کا مجلسوں میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، وہ حضرات جہاں کہیں ہیں اپنے چاہنے والوں کو فیضان پہنچاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، وصال بھی فرما جائیں، پھر بھی ان کا فیضان ان کے مریدین پر جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ عقیدت، یہ محبت ہے، جن کو بزرگوں سے عقیدت ہے، جن کے دلوں میں بزرگوں کی محبت ہے، وہی بہتر جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ حضرات محترم، قابل مبارکباد ہیں محدث اعظم مشن کے وہ تمام ذمہ داران۔ الحمدللہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان حضرات کا کام نظر آتا ہے بلہاری کے کونوں کونوں میں، بلہاری کے ہر مقامات پر الحمدللہ محدث اعظم مشن کی جانب سے جو کام ہو رہا ہے، مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ رہا ہے۔ آپ جب خلیفہ تھے، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نظام العمل اور آپ کی رعایا پر جو نگاہ تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر عوام کے معاملے میں، عوام الناس کے معاملے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، قوم کی خدمت کے معاملے میں بڑے فکر مند رہتے تھے۔ جب آپ کو اللہ نے جو منصب عطا کیا ہے خلافت کا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس نعمت کو کما حقہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلافت کے دور میں کوئی بکری پانی کی پیاس سے اگر مر جائے اور کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ تمہاری خلافت میں بکری کیسے مر گئی، میں اس کا حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ یہ آپ کو خلیفہ دوم کو یہ فکر لاحق تھی۔ الحمدللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور بڑا حسین دور، اور آپ کی خلافت کا وہ زمانہ
جو آپ کے بعد جن جن کو خلافتیں عطا ہوئی، جو جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، وہ لوگ خود یہ کہہ کر گئے کہ اگر کسی کی حکمرانی کا بہترین اگر دور ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہی چیز اور یہی عمل حضور فاضل بغداد حفظہ اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے محدث اعظم ہند کے جو ہے محدث اعظم مشن کے تمام ذمہ داران اس پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس زبان کو کہنے کے لیے بس ہم یہ کہہ رہے ہیں، ان حضرات کی خدمتیں عوام تک الحمدللہ جو ہے دکھائی دے رہی ہے۔ الحمدللہ میں خود میری مسجد میں محدث اعظم مشن کے کاموں کو اور ان کے خدمات کو باضابطہ عوام الناس کے سامنے بیان کیا۔ وہ جو ٹفن کا معاملہ روزانہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، یہ یقیناً یہ بزرگوں کا فیضان ہے صاحب، ورنہ آپ میں اور ہمارے میں یہ طاقت کہ ہم قوم کی خدمت کریں، یہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ ان بزرگوں کے فیضان کو ہم لے کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ جن سے خدمت لینا چاہتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خدا چن لیتا ہے خدمتوں کے لیے، اللہ چن لیتا ہے۔ مخلوق کی جو خدمت ہوتی ہے نا، یہ بہترین خدمت ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ حقوق اللہ سے مراد نماز، روزہ، حج، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حقوق، حقوق اللہ ہیں۔ اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق یہ ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، کوئی بندہ پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، کوئی بندہ غمزدہ ہے اس کے غم کو دور کرنا، کوئی بندہ مفلس وہ لاچار ہے اس کی مفلسی کو دور کرنا، کوئی غریب ہے اس کی غریبوں کو دور کرنا، کوئی بھوکا ہے اس کو جو ہے کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو دور کرنا، کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا کر جو ہے اس کی پیاس کو دور کرنا، کوئی کمزور ہے تو اس کو قوت عطا کرنا، اور کوئی لاچار اور مفلس ہے تو اس کی لاچاری کو اور اس کی مفلسی کو دور کرنا، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، یہ بندوں کے حقوق ہے۔ فرماتے ہیں علماء کرام، اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا، اپنے فضل سے اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا۔ مثال کے طور پر بندہ نماز نہیں پڑھا، خدا کے کوئی احکام کی پابندی نہیں کیا، تو خدا اپنے فضل سے چاہے تو معاف کر سکتا۔ لیکن جب بات بندوں کے حقوق کی آتی ہے، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں اگر کچھ کمی بیشی آتی ہے، تو ایسی چیز کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جا سب سے پہلے تو جس کا دل دکھایا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، اس سے جا کر پہلے معافی مانگ، پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ بندوں کے حقوق ہے۔ تو حقوق العباد یہ شریعت مطہرہ میں بڑا اہم درجہ رکھتی ہے۔ الحمدللہ محدث اعظم مشن حضور فاضل بغداد کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ابھی حضرت العلامہ و مولانا احمد علی اشرفی صاحب حفظہ اللہ مجھے محدث اعظم مشن کا نظام العمل بتلا رہے تھے کہ فلاں مہینے میں یہ کام انجام ہوتا ہے، یہ فلاں مہینے میں یہ کام کیا جاتا ہے، فلاں مہینے میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 جو ہے اعمال ہیں، 11 اعمال ہیں، 11 کام ہیں جو سال بھر میں ہر مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان خدمات کو قبول فرمائے، اور جو جو حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور سلسلہ اشرفیہ کے بزرگان دین کا فیضان ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرات محترم، یہ آج کی محفل بڑی بابرکت اور بارونق محفل ہے۔ بزرگوں کا جہاں کہیں بھی ذکر ہوتا ہے، بزرگوں کی جہاں کہیں بھی محافل ہوتے ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ان محفلوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے،
ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر ایک قسم کی عبادت ہے، اور جب صالحین کے ذکر کی بات آتی ہے، ولیوں کے ذکر کی بات آتی ہے، ولیوں کی محفلوں کو سجانے کی جب بات آتی ہے تو فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، صالحین کا ذکر گویا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اللہ والوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کو سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا اس محفل میں بیٹھ کر ہمارا گناہوں کا یہ کفارہ ہے، یہ محفلوں میں بیٹھنا۔ حضرات محترم، کوئی معمولی مجلس سے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مجلس ہی نہیں ہے، یہ آل رسول کے گھرانے کی مجلسیں ہیں، یہ امام زین العابدین کے گھرانے کی مجلسیں ہیں، یہ امام عالی مقام کے گھرانے کی مجلسیں ہیں، اور ان مجلسوں میں وہی بیٹھتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں اور آل رسول جن کو بلاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہے، جو اہل عقیدت ہیں، جو اہل محبت ہیں، وہی لوگ ان مجلسوں کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، وہی لوگ ان مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور انہی کو جو ہے آنا نصیب ہوتا ہے۔ یقین جانیے اس کا فیضان بڑا جو ہے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، ہر ایک پر سلسلے اشرفیہ کے خانوادے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان تمام کا فیضان ہم تمام پر اللہ رب العزت جاری و ساری فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اور ولیوں کے ذکر کی جب بات آئی تو میں عرض کروں، بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ولیوں کے ذکر کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں، ان کا ذکر کثرت سے کیوں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا زیادہ تر ذکر کرتا ہے۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، کوئی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اس چیز کا بار بار ذکر کرتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ تقاضا محبت ہے کہ بزرگان دین کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، ان محفلوں میں بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں، یہ تقاضا محبت ہے، اور اس محبت کے تقاضے کو خود خدا نے پورا کیا۔ قرآن مجید جو کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، میں آپ کو بتلاؤں اس اللہ کے کلام میں 6666 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں یہ قرآن مجید کی ہیں، اور ان میں احکامات والی آیتیں، شریعت مطہرہ میں جو فرض علوم ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو ہے نا ان احکام، اس کو احکامات بولتے ہیں۔ احکامات والی آیتیں قرآن مجید میں صرف 500 ہیں۔ 6666 میں سے اگر ہم 500 کو نکال دیں تو بچے کتنے؟ 6166۔ 6166 میں اللہ تعالیٰ یا تو نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو نبیوں کے قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے پہلوؤں کو بدلنے کا اور ان کے حالات زندگی کو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ کہیں کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو بس خدا سے ڈرتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہے، یہ بیان کیا۔ اور ایک مقام پر اولیاء اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اور اپنے جب پہلو کو لیتے ہیں، سیدھا پہلو لیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اپنے پہلو کو پلٹتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے پہلوؤں تک جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ولیوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل فرما دیا جس کو ہم اور آپ سورہ کہف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سورہ کہف، یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں،
اللہ والے تھے, سمجھ رہے ہیں. تو لہذا پتا چلا کہ ولیوں کے ذکر کو جب خود خدا نے اپنے کلام مقدس میں بیان کیا تو خدا کے بندے ولیوں کو چاہنے والے ولیوں کی مجلسیں اگر انعقاد کر رہے ہیں تو گویا یہ خدا کی سنت ہے, خدا کے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں. حضرات محترم, ولیوں کے ذکروں کو سجانا, ان کی محفلوں کو سجانا اور ان محفلوں میں ان کو یاد کرنا, ان کے کارناموں کو بیان کرنا اور ان کی حالات زندگی کو بیان کرنا, یہ بس یہی ہے. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں کے واقعات کو سناتے رہو, بزرگوں کے واقعات کو سناتے رہو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں بزرگوں کے واقعات کو جب لوگوں کے سامنے سنائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی ان جیسے بننے کی تڑپ پیدا ہوگی, ان کے دلوں میں, ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی اور ان کی ایمانی حرارت جاگے گی, اور وہ لوگ بھی جو ہے ان اولیاء اللہ کی طرح زندگی کو جو ہے گزر بسر کرنے کی جو ہے وہ سوچتے رہیں گے. حضرات محترم, یہ سلسلے اشرفیہ اور خانقاہ اشرفیہ کی جانب سے یہ جو کام ہو رہا ہے, الحمدللہ بزرگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے, اور خصوصی طور پر جیسا کہ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ صوفی باصفا حضرت گل اختر اشرفی الجنانی علیہ الرحمت والرضوان کا جو حال ہی میں وصال ہوا, انہی کے ایصال ثواب کی خاطر یہ مجلس رکھی گئی, اور 16 رجب المرجب حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی نسبت سے بھی جو ہے یہ مجلس رکھی گئی ہے. حضرات محترم, میں آپ کو کیا بتلاؤں, اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے, اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے, اور خاص طور پر سیدوں کی جو آل رسول کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ان کا معاملہ ہی الگ ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں, سید کا جو معاملہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ ہر طریقے سے سیدوں کا ادب کرے, احترام کرے, ان کی ٹوہ میں نہ جائیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ورق, قرآن کا صفحہ اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو اس قرآن کے صفحے کو نکال کر دھو کر پھر اس سے سینے کو لگایا جاتا ہے. تو بزرگان دین کی اور آل رسول کی مثال بھی ایسی ہے. اور حضرت صدر الشیوخ علیہ الرحمہ طاہر رضوی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سیدوں کی مثال سانپ جیسی ہے. فرماتے جب سانپ زمین پر رینگتا ہے تو آڑا ٹیڑھا رینگتا, اور جب جو ہی بل میں جانے کا وقت آتا تو سیدھا جاتا. تو آل رسول کی سیدوں کی مثال ہی ایسی ہے, اگرچہ کہ ان سے کچھ گناہ ہو جائیں یا خطائیں ہو جائیں یہ اور بات ہے, لیکن جب خاتمے کی بات آتی ہے تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. کیوں؟ ان کے رگوں میں دوڑ رہا جو خون ہے وہ خون کوئی کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ آل رسول کے گھرانے کا خون ہے. تو اسی کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیشہ فیضان جاری و ساری فرماتے ہیں, اور بزرگوں کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے اور ان کی محفلوں میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے صاحب؟ کیا ان کے بازو بیٹھنا یا ان کے ساتھ ہی رہنا؟ سچوں کے ساتھ رہنے کا مقصد جو ہے معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں, ان کے پاس ان کا مرید آیا, آ کر عرض کرنے لگا حضرت آپ نے ایک شعر پڑھا ہے, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالع ترا طالع کند. اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بناتی ہے. حضرت میں اس شعر کا معنی مفہوم نہیں سمجھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ شعر. اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا کیسے بناتی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ مسکرائے, مسکرا کر فرمائے شعر تو ظاہر ہے, اگر تم اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے تو اچھے بنو گے, برے لوگوں کی سنگت میں رہو گے تو برے بنو گے.
حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میرے ہاتھ میں ایک گلاب ہے، کیا آپ اس گلاب کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں گلاب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ گلاب کے اوپر لال پتیاں ہیں اور انہی لال پتیوں کے نیچے چند ہری پتیاں بھی ہیں۔ حضرت جب میں سونگھنے کے لیے جاتا ہوں لال پتیوں کی طرف، جب میں اپنی ناک لگا کر سونگھتا ہوں تو لال پتیوں سے بظاہر تو خوشبو نظر آ رہی ہے، اور جب پھر ہری پتیوں کو سونگھنے جاتا ہوں تو ان ہری پتیوں میں کڑوی بو آ رہی ہے۔ صحبت تو یہاں پر اثر بتلانا چاہیے، کیونکہ لال پتیوں کی صحبت میں ہری پتیاں ہیں، گلاب کے پھول میں لال پتیاں بھی ہیں اور ہری پتیاں بھی ہیں، تو لہٰذا دونوں کی بو، دونوں کی مہک ایک رہنا چاہیے، لیکن یہاں پر اسمیل میں، خوشبو میں جو ہے الگ فرق بتلا رہا ہے۔ لال پتیوں میں تو خوشبو آ رہی ہے، لیکن جب ہری پتیوں کو سونگھتا ہوں تو کڑوی بو آ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ حضرت؟ یہ صحبت میں تو ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ مسکراتے ہوئے فرمائے تیرے ہاتھ میں جو گلاب ہے وہ میرے پاس لا، میں بتلاؤں گا کہ صحبت کا اثر کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ لال پتیوں کو نکالا گلاب سے، ایک ہتھیلی میں رکھ دیا، اور پھر ہری پتیوں کو نکال کر ایک ہتھیلی میں رکھ لیا، رکھ کر ان دونوں ہتھیلیوں کو آپ نے ملا دیا، ملا کر آپ نے مسل دیا، مسل کر اب اس شخص سے کہے اب بتلا، اب سونگ اس میں کیا خوشبو آ رہی ہے بتلا۔ وہ سونگنے لگا تو کہتا ہے حضرت ہری پتیوں کی کڑوی بو تو مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا کہ صحبت کا اثر یہ ہے، صحبت کا اثر یہ نہیں کہ تو جا کر بازو بیٹھ جائے، صحبت کا اثر یہ نہیں کہ تو کسی کا زمانہ پالے، صحبت کا اثر یہ نہیں کہ تو کسی کے ساتھ سفر کرے، صحبت کا اثر یہ ہے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی اداؤں میں گم ہو جانے کا نام صحبت ہے، اس کی اداؤں کو اپنانے کا نام صحبت ہے، اس کی اداؤں کو اختیار کرنے کا نام صحبت ہے۔ حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس زمانے کو ایک طرف ابو جہل بھی پایا، ابو لہب بھی پایا، عتبہ بھی پایا، شیبہ بھی پایا، اور اسی زمانے کو حضرت فاروق اعظم، صدیق اکبر، مولائے کائنات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پایا۔ لیکن یہ لوگ ایک زمانے میں تو تھے، لیکن حضور کے نقش قدم پر اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو چلے وہ صدیق بن گئے، فاروق بن گئے، ذی النورین بن گئے اور مولائے کائنات بن گئے، اور جو حضور کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے پر عمل نہ کیا، وہ ملعون ہو گیا۔ حضرات محترم، صحبت کا اثر یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی اداؤں کو اپنائیں۔ ہم سلسلے اشرفیہ والے ہیں نا، بزرگان دین کے جو احکامات اپنے مریدین پر ہیں، معتقدین پر ہیں، چاہنے والوں پر ہے، ان اعمال کو آپ بجا لائیں۔ مرید صادق کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہم مرید تو بن جاتے ہیں لیکن بزرگوں کے بتائے ہوئے اقوال، بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ مرید بن گئے، اب پھر حضرت سال کو، 2 سال کو، 3 سال کو یا 10 سال کو آئے تو حضرت کا دیدار کرنے کے لیے، حضرت کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ حضرت جو فیضان چھوڑ کر گئے ہیں ان مجلسوں کو پہلے سجاؤ، حضرت جو مقامات شہر بلہاری میں چھوڑ کر گئے ہیں ان محفلوں میں آ کر بیٹھو، بزرگوں کا فیضان آپ پر ضرور جاری و ساری ہوگا۔ یہ محفلیں اور یہ جو مقامات حضرت نے جو سجائی ہیں وہ کس وجہ سے سجائی ہیں؟ یہ کس وجہ سے یہ اس کی بنیاد رکھی ہے؟ اس کی بنیاد اس وجہ سے رکھی ہے کہ میں بظاہر دور تو ہوں لیکن میں ایک مقام کا تعین کر کر گیا ہوں، وہ میرے مریدین معتقدین یہاں پر آ کر بس بیٹھیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، بس آ کر بیٹھے ہمارے حکم کی خاطر، میں فیضان خود بخود جاری و ساری کر دوں۔ حضرات محترم، بزرگان دین کا خانقاہیں سجانا، خانقاہوں کو منعقد کرنا، یہ کیا وجہ ہے؟ مریدین کی اصلاح، مریدین کی اصلاح۔ مرید تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، مرید ہونے کے بعد بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، بزرگان دین کے جو ہے نصیحتوں کو اپنانے کے لیے ان محفلوں میں آ کر بیٹھنا اور یہاں پر بزرگوں نے جو نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ اگر ہم کریں گے تو یقین جانیے
تمام مریدین معتقدین پر سلسلہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین کا فیضان جاری و ساری ہو جائے۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے عرس کی مناسبت سے آپ نے تو حالات زندگی حضرت العلامہ و مولانا احمد علی اشرفی صاحب قبلہ سے بارہا آپ سماعت کرتے ہی رہتے ہیں، اور دیگر علماء سے بھی آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میں بس حضرت کی 1-2 کرامتیں بتلا کر اپنی گفتگو کو اختتام پر لاؤں گا۔ دیکھیے، ولایت کے لیے کرامت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کوئی کرامت بتلائے تو میں ولی مان لیتا ہوں۔ لوگوں کے نزدیک ولی کا معیار کرامت ہے۔ لوگوں کے نزدیک لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی کرامت بتلائے تو چنے ولی، کرامت نہیں بتلائے تو ولی نہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اپنا مقرب بندہ بنایا ہے کہ خود ان ولیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ ولی ہے۔ ان ولیوں کو خود خبر نہیں ہوتی۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر چند اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کو ان کی ولایت کا خود پتہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن کیا پتا خدا کے نزدیک کون مقرب بندہ ہے۔ اسی وجہ سے حضور یہ تعلیم دے کر گئے، ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن کے حق میں اچھا گمان کرو۔ کیا پتا کون اللہ کا ولی ہوگا، کیا پتا کون خدا کا دوست ہوگا، کیا پتا کون خدا کا مقرب بندہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اچھائی کی تعلیم بزرگان دین نے فرمائے ہیں، اور بدزنی کی تعلیم بزرگان دین ہرگز نہیں دیتے۔ ہمیشہ حسن زن رکھو، حسن زن میں فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی اچھا گمان کرنا بھی یہ بہترین عبادت ہے۔ فرماتے تو ہر ایک کے حق میں بہترین گمان کریں، اچھا گمان کریں۔ آپ نے جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے گا، تو ہماری نیتیں اچھی رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، بزرگان دین کا مشن اور ان کا جو طریقہ کار تھا، جیسا کہ اس محدث اعظم مشن کا مقصد نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے ہے۔ سبحان اللہ، مشن کا مقصد قوم کی خدمت، یہ بھی اسی حصے میں آتا ہے۔ تو بزرگان دین نے کبھی نفرتوں کو ترجیح نہیں دیا، محبتوں کو ترجیح دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے ڈالے تو تم بھی اس کے راستے میں کانٹے مت ڈالو، یعنی کوئی تم سے نفرت کرنے لگے تو تم بھی اس سے نفرت مت کرو۔ کوئی تمہارے راستے میں کانٹے ڈالے تو تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ۔ کوئی تم سے نفرت کرے تو تم اس سے محبت سے پیش آؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے محبت کے پیش آنے کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جائے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ بزرگان دین کا ہمیشہ یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی کرامتوں میں سے ایک ذکر آپ کا یہ ملتا ہے کہ آپ کی شہرت کے ڈنکے دنیا کے ہر کونے میں تھے۔ ہندوستان تو ہندوستان، ملک پاکستان اور دیگر مقامات پر الحمدللہ حضرت نے سفر کیا ہے، کربلا معلی، نجف اور دیگر مقامات پر الحمدللہ وہاں پر حضرت کے خطابات بھی ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایک مقام پر تقریر کرنے کے لیے گئے، اور اس وقت حضرت کے بہت سے دشمن بھی تھے۔ جہاں پر اچھائی رہتی ہے وہاں پر برائی بھی ہے، جہاں پر اچھے لوگ رہتے وہاں پر کاٹنے کے لیے چند لوگ پیدا ہو جاتے۔ تو حضرات محترم، حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی ایک مقام پر تقریر تھی، بہت بڑا مجموعہ تھا، صدارتی خطاب آپ کا، اور آپ کا یہ ہمیشہ معمول، جب بھی آپ خطاب کرتے تو سب سے آخر میں، اور جب بھی آپ کا خطاب ہوتا تو 12 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہی کتابوں کی باتیں میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ 12 بجے کے بعد حضرت خطاب کرتے اور آخر میں حضرت کا خطاب ہوا۔ یہ ساری مجلس لوگوں کے ہجوم سے بھری ہوئی ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ صدارتی جو مقام تھا، جو کرسی تھی، وہاں پر حضرت بیٹھ گئے، اور بعض حضرت کے دشمن، حضرت سے بغض رکھنے والے، عناد رکھنے والے،
انہوں نے ایک منصوبہ کیا, ایک پلاننگ بنائی کہ حضرت کو آج کے دن نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. قتل کرنے کی پلاننگ, وہ منصوبہ بندی پورے نظام العمل کے طرح اچھی طریقے سے ہو گئی تھی. جہاں پر اسٹیج لگا ہوا تھا, اسٹیج کے پیچھے حصے میں ایک سمندر بھی تھا. تو وہ جو قتل کرنے والا تھا اس شخص کو کرائے پر لیے تھے. انہیں کئی لوگوں کا مرڈر کر دیا تھا, کئی لوگوں کو مار دیا تھا. اب جو حضرت سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں اس کو پیسہ دے کر قتل کروانا چاہ رہے تھے حضرت کو. وہ مان گیا, سمندر کے پاس سے پیچھے حصے سے آیا. آ کر ابھی حضرت جس صدارتی کرسی پر بیٹھ رہے تھے, آپ بیٹھنے ہی والے تھے, اچانک وہ شخص آگے بڑھا مارنے کے لیے. پیچھے سے آیا, آگے بڑھا, آگے بڑھنا ہی تھا, معاملہ یہ ہو گیا حضرت بیٹھ گئے, پھر وہی شخص سامنے آ کر مجلس میں بیٹھ کر زور سے چلانے لگا, آہو بکا کرنے لگا. آہو بکا جو ہی کرنا تھا, ساری کے ساری مجلس کے لوگ اس کو دیکھنے لگے, اور وہ شخص روتا ہوا حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. اور جو خنجر لے کر آیا تھا حضرت کو قتل کرنے کا, وہ خنجر حضرت کے قدموں میں رکھ کر عرض کرنے لگا, حضرت مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا, غلط ارادے سے آیا تھا, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے مجموعے کو خاموش بٹھایا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس سے فرمایا کہ تو جب مجھے مارنے کے لیے آیا تھا تو اپنا کام کرنا تھا, میرے سامنے آ کر اس کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا, حضرت میں آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا اور مارنے کے لیے بھی سامنے بڑھا, لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر ببر میرے سامنے آ گیا اور آ کر میرے اوپر حملہ آور ہوا. مجھے میرے جسم کو جو ہے اس نے اپنے ناخنوں کے ذریعے سے چھنی کر دیا. حضرت یہ دیکھیے بول کر وہ سارے اپنا جسم بتلانے لگا. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے جسم پر جو ہے زخم موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت نے جو ہی اس کی بات کو سنا, آپ نے فرمایا, بتا اب کیا سلوک کیا جائے تیرے ساتھ؟ اس نے عرض کیا, حضرت بس میں آپ کی اس کرامت کو دیکھ لیا ہوں, آپ ہو نہ ہو آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں, میں معافی مانگتا ہوں, میں غیر مسلم ہوں, لیکن آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر میں آج مسلمان ہو جاتا ہوں. وہ شخص جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں, بزرگان دین کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ اجنہ بھی ہوتے ہیں. جنات بھی بزرگان دین کے مریدین ہوتے ہیں. جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے نا, انسانوں میں کافر اور مسلمان ہے نا, اسی طریقے سے جنات بھی ایک مخلوق ہے, جنات میں بھی مسلمان کافر ہیں. انسان مٹی مخلوق ہے اور جنات آگ کے بنائے ہوئے ناری مخلوق, جس کو کیا کہا جاتا, ناری مخلوق. تو جنات میں بھی مسلمان کافر ہیں. تو کئی مسلمان جنات حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے مریدین و معتقدین ہیں. کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے تقریباً حضرت کے 5000 مریدین اجنہ تھے. جنات 5000. ایک مرتبہ کا واقعہ, حضرت کے ایک ہمراز تھے جن کا نام حاجی فارغین رحمت اللہ علیہ, عارفین شاید غالباً, جی حاجی عارفین رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت کے ہمراز تھے, ہمیشہ حضرت کے ساتھ رہتے تھے, حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے, اور حضرت کی ہر راز کی بات حضرت ان کو سنایا کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ کا موقع یہ مجھے ملا کہ میں اکثر و بیشتر یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ حضرت بیٹھ کر تنے تنہا کسی سے گفتگو کیا کرتے, زور زور سے باتیں کیا کرتے. میں جو ہے پریشان ہو جاتا اور حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کرتا, حضرت یہ آپ اتنی بلند آواز سے کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے. اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت کا میرے گھر آنا جو ہے نصیب ہوا. حضرت میرے گھر تشریف لائے. رات کے وقت 2 بجے کے بعد جب حضرت اپنے کمرے میں سو گئے تھے, میں عشاء کے بعد کھانا وغیرہ فراغت کے بعد کھانے وغیرہ سے میں اپنے مقام پر چلا گیا, حضرت اپنے کمرے میں چلے گئے. 2 بجے کے بعد میں اٹھا
اٹھ کر میں حضرت کے کمرے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک عجیب و غریب مخلوق حضرت سے درس حاصل کر رہی، حضرت سے درس حاصل کر رہی. حضرت نے جو ہی مجھے دیکھا بلایا، اے عارفین آؤ، بلا کر مجھ سے کہا، وہ جنات سے میرا تعارف کروایا، دیکھو یہ میرا مرید ہے، اور اے عارفین سنو، یہ جنات ہیں، یہ تمہارے پیر بھائی ہیں، فرمانے لگے. اللہ اکبر. حضرات محترم، بزرگان دین کا فیضان صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی جاری و ساری ہے، جنات پر بھی جاری و ساری ہے. یہ بزرگوں کا جو ہے فیضان ہے. یقین جانیے ان حضرات سے وابستگی اور ان حضرات سے اپنے محبت کو جو ہے تعلقات کو اگر ہم ربط میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہم کو نوازے گا، اور بزرگان دین کے وسیلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا. میں آپ کو بتلاؤں، سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے چاہنے والے کو جنت میں نہ بھیجوں، جب تک کہ میں میرے چاہنے والے کو جنت میں نہ بھیجوں. اور یہ اختیار ہر بزرگوں کو رہتا، ہر بزرگوں کو رہتا ہے، ہر ولیوں کو رہتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، باضابطہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے بعد اگر کسی کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند امت کے چند اولیاء ہوں گے جو ان کے چاہنے والوں کو جو ہے ان کو شفاعت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور ہر ولی، ایک ولی اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جو ہے لے کر جنت میں داخل ہوگا. 70,000، ذرا اندازہ لگائیں. یہ بزرگوں کا فیضان ہے. ان بزرگوں کے فیضان سے آپ ہمیشہ مالا مال ہوتے رہیں اور ان محفلوں میں آ کر بیٹھ کر بزرگوں کے فیضان کو لوٹے. میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محدث اعظم مشن کے تمام کارکنان کو اور تمام ذمہ داران کو. میں نام نہیں لینا چاہوں گا، الحمدللہ اس میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سلسلے اشرفیہ کا فیضان آپ تمام پر جاری و ساری فرمائیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.